الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر سورۃ الفتح میں آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہترین واقعے کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے کفار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ آپ عمرہ کی غرض سے
مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جانے لگے، کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو راستے میں روکا اور آپ کے ساتھ کچھ معاہدے کیے، اور ان معاہدوں میں یہ بات شامل تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے۔ اس معاہدے سے پہلے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، تو آپ نے اپنے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ کی طرف روانہ کیا کہ مکہ والوں سے جا کر کہو ہم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑے کی غرض سے نہیں آ رہے، بلکہ ہم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے ایک خبر پھیلا دی تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں اور وہ مکہ میں آنے کا ارادہ چھوڑ دیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے یہ کہہ کر اپنے پاس روک لیا کہ تم ہمارے خاندان سے ہو، ہمارے مہمان ہو، تم آئے ہو تم عمرہ کر لو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، لیکن تمہارے نبی کو اور تمہارے باقی ساتھیوں کو اب کی بار عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھلا وہ عثمان اپنے پیغمبر کے بغیر کیسے عمرہ کر سکتے ہیں جنہوں نے زندگی میں سب کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی عمرہ نہیں کروں گا جب تک کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کچھ دن کے لیے عثمان غنی کو اپنے پاس روکا اور کچھ لوگوں کے ذریعے یوں خبر پھیلا دی کہ عثمان غنی کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگوں میں خوف اور دبدبہ طاری ہو اور وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ یہ خبر چلتے چلتے مسلمانوں تک پہنچی اور وہاں سے پھیلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ کے ساتھ کم و بیش 1400 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قافلہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کو جیسے یہ پتہ چلا کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا تو نبی علیہ السلام نے فوراً عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرا ساتھ دے گا؟ یہ میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ نیچے رکھا اور پھر عثمان بن عفان کی طرف سے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا۔ فرمایا یہ دایاں ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ پھر باقی صحابہ کرام نے ہاتھ رکھنا شروع کیے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگر صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے گئے کہ ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اللہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ اللہ رب العالمین عثمان بن عفان کی محبت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کے سینے میں دیکھنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تو محبت ہے ہی ہے۔ صحابہ کرام عثمان بن عفان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بات کو جاننے کے لیے اللہ رب العالمین اس وقت تک اس معاملے کو دیکھتے رہے جب تک کہ سب صحابہ نے بیعت نہ کر لی۔ جب یہ بیعت ہو گئی پھر اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں بھی عثمان بن عفان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ کہ اللہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ عثمان زندہ ہے؟ جانتا تھا اللہ۔ صرف مسلمانوں کے ایمان کے غیرت اور جذبے کو پرکھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعتاً اپنے معاملے میں سچے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، پھر صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، پھر اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ کے اوپر ہے کہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم عثمان بن عفان کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا یاد رکھو تم وعدہ کر چکے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے کہتے ہیں بیعت رضوان۔ تم میں سے جس کسی نے اپنا وعدہ توڑا، اب تو تم نے وعدہ کر لیا نا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، اگر تم میں سے کسی نے اپنا وعدہ توڑا تو وہ مجرم ہوگا اور اس کا جرم اسی کے اوپر ہوگا، اور جو اپنے وعدے پر قائم رہا تو اللہ اس کو بڑے اجر سے نوازنے والا۔ کفار کو جب پتہ چلا کہ ہماری گیم الٹی ہو گئی ہے، ہم نے جو ایک معاہدہ ایک منصوبہ بنایا تھا کہ مسلمانوں پر خوف اور دبدبہ طاری ہو جائے، یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ یہ تو خود اللہ بھی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا، حضور اور حضور کے صحابہ تو دور کی بات۔ پھر پتہ چلا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، خیریت سے ہیں، اور وہ آپ تک پہنچ گئے۔ پھر آگے ایک مکمل معاہدہ ہے فتح مکہ کے حوالے سے، اور پھر ایک فاتحانہ انداز میں اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سے نکل کر مکہ میں داخل ہوئے۔ یہاں جو آیت کا مقصد اور مفہوم ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی عظمت کے حوالے سے ہے۔ انسان کے بچے بن جاؤ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ خاندان میں سے ہیں، اور ایسے با حیا با کمال شخص ہیں کہ اس قدر حیا ان کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنے با حیا۔ اور ایسے عثمان کہ جو جب انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تب سے لے کے اپنی شہادت تک کبھی گناہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، شراب نہیں پی، بدکاری کے قریب بھی نہیں گئے، اس قدر پاک باز۔ حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں سیدنا عثمان بن عفان کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھ کے بیعت کی ہے نا، تب سے لے کے آج تک میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی ٹچ نہیں کیا۔ ہوتا ہے نا انسان کے جسم میں خارش ہو رہی ہوتی ہے، کبھی انسان کا سیدھا ہاتھ لگ جاتا ہے، کبھی الٹا ہاتھ لگ جاتا ہے۔ عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ بیعت سے لے کے آج تک میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے شرمگاہ کو بھی نہیں چھوا، اتنے با حیا اور با شرم اور اس قدر مالدار کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ میں عثمان بن عفان سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں تھا۔ اور یہ ابتدائی اسلام کے اندر داخل ہونے والے لوگوں میں شامل ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان دوست ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے پر یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسرے نمبر کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، یہ نکاح میں آئیں سیدنا عثمان بن عفان کی. اور اسلام کے سب سے پہلے مہاجر جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ جگر رسول سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ جوڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے ہجرت کی وہ یہ جوڑا تھا. سب سے پہلے اسلام کے لیے ہجرت کس نے کی؟ سیدنا ابراہیم اور آپ کی بیوی سیدہ سارہ نے اسلام کے لیے ہجرت کی. اور اس کے بعد باقی انبیاء کا سلسلہ چلا، ان کی نبوتوں کا امتوں کا سلسلہ چلا. پھر اسلام کے اندر سب سے پہلے جن کو ہجرت کرنے کا موقع ملا وہ سیدنا عثمان بن عفان اور آپ کی زوجہ محترمہ ہیں. یہ پہلا جوڑا ہے اسلام کا، اور اسلامی تاریخ میں دوسرا جوڑا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جنہوں نے ہجرت کی. اور اس قدر مالدار کہ انتہا درجے کے سخی اور سخاوت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے اندر اپنے مال کا دبدبہ بٹھانے کے لیے نہیں. جب کبھی اسلام کو ضرورت پڑی مال کی تو سب سے پہلے جس شخص نے مال قربان کیا اور زیادہ مال قربان کیا وہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اس وقت عثمان بن عفان اپنے شام اور یمن سے آئے ہوئے تجارتی قافلوں کو مسلمانوں کے لیے فری آف کاسٹ کھول دیا کرتے تھے کہ جو جتنا چاہے غلہ اٹھا کے لے جائے. مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توسیع ہوئی تو 2 کنال جگہ مسجد کے ارد گرد خریدی گئی، اور یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. 2 یتیم بچوں کی جو ایک شہید کے بچے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ جگہ فری آف کاسٹ مسجد کو دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں اس کی قیمت دی جائے گی. اور اس 2 کنال جگہ کو خرید کر مسجد میں وقف کرنے والے بھی سیدنا عثمان بن عفان ہیں. باقی لوگوں کا بھی فنڈ اس میں شامل ہے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 90% حصہ کسی کا شامل ہے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. مدینہ منورہ میں پانی کی بڑی قلت تھی. مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں تھا یہودی کا، بیر روما کے نام سے، روما کا کنواں. یہودی پانی بڑے مہنگے داموں بیچا کرتا تھا. مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنویں کا بندوبست کر دے میٹھے پانی کا، میں اس کو جنت میں ایک چشمے کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر پورا کنواں اس سے خریدنے کی کوشش کی. تو اس نے لالچ میں آ کر کہ سارا کنواں خرید لیں گے تو عثمان کے تو مزے ہو جائیں گے، پھر میں بے روزگار ہو جاؤں گا. تو اس نے کہا میں نہیں بیچنا چاہتا. عثمان بن عفان نے فرمایا کہ تم آدھی قیمت پر اس کو بیچ دو، یعنی آدھا کنواں مجھے بیچ دو. آدھا کنواں وہ اس طرح ہوگا کہ ایک دن کنویں کا پانی بھرنے کی میری باری ہوگی اور ایک دن تم پانی بھرو گے، یعنی ایک دن میں جس کو دوں گا پانی بھرنے کے لیے، ایک دن تم جس کو چاہو گے بیچ دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو فائدے کا سودا ہے، ادھر سے قیمت بھی مل رہی ہے اور اگلے دن میری باری بھی ہوگی پانی بیچنے کی، وہاں سے بھی پیسے ملیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو وہ کنواں وقف کر دیا. فرمایا جس دن میری باری ہو تم پانی بھر لیا کرو. تو لوگ مسلمان
باقی لوگ بھی غیر مسلم بھی اسی دن پانی بھرتے تھے جس دن عثمان بن عفان کی باری ہوتی تھی، اور فی سبیل اللہ پانی بھرتے تھے، اور اگلے دن کا بھی پانی جمع کر لیتے تھے تاکہ جس دن یہودی سے پانی خریدنے کی ضرورت پیش آئے اس دن ہمیں پانی نہ خریدنا پڑے، اور اگلے دن گزار کے پھر عثمان بن عفان کی باری ہوتی تھی۔ تو یہودی کو اپنا کاروبار ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آیا، اس نے پیشکش کی کہ عثمان مجھ سے اب باقی آدھا بھی تم خرید لو، یعنی میری باری بھی تم خرید لو۔ عثمان بن عفان تو اسی انتظار میں تھے، ان نے وہ کنواں خریدا، مکمل کنواں خرید کر وقف کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دی، اللہ کے رسول میں نے مکمل کنواں خرید کے وقف کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہیں جنت کے اندر چشمہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی اگر نیک عمل نہ کرو اللہ کی قسم تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایسا آپ نے کئی مرتبہ فرمایا، یعنی جب کبھی عثمان غنی نے اسلام کی خدمت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بشارت سنی آپ نے لی۔ ایک جنگ کا موقع ہے اور بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، اس دفعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 سونے کے سکے یعنی دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یوں گود سے انڈیل دیے، اللہ کے رسول یہ میری طرف سے قبول کیجئے۔ آپ نے عثمان بن عفان کو جنت کی بشارت سنائی۔ جب انہوں نے جنت کی بشارت سنی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 اونٹ بھی میری طرف سے قبول کیجئے۔ آپ نے پھر جنت کی بشارت سنائی، کہا اتنے میری طرف سے گھوڑے بھی قبول کیجئے۔ آپ نے پھر جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ اکبر کبیر، کم و بیش 25 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کا اعلان کیا عثمان بن عفان بھی ساتھ چلنا چاہے، لیکن آپ کی زوجہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ عثمان جنگ پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ کی بیوی بیمار ہے، تو آپ نے فرمایا عثمان تم جنگ پہ نہیں جاؤ، اپنی بیوی کی خدمت کرو، اپنی بیوی کے پاس رہو، تم جنگ کے اندر ہمارے ساتھ شریک رہو گے۔ آپ جنگ پہ چلے گئے، اللہ نے جنگ سے فتح عطا فرمائی، اور آپ نے اپنا جب مال غنیمت تقسیم کیا تو اس مال غنیمت میں سے عثمان بن عفان کا بھی حصہ نکالا، حالانکہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ فضیلت دی اسلام نے سیدنا عثمان بن عفان کو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، لیکن عثمان بن عفان نظر نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ عثمان بن عفان تھے۔ پوچھا عثمان نظر نہیں آ رہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل پرسوں ان کی بیوی فوت ہو گئی ہے، وہ اسی غم میں پریشان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان بن عفان کے گھر گئے، آپ کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو چکی تھی، تو ان کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان سے کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ قبرستان گئے، اپنی بیٹی کے لیے دعا فرمائی، اور کچھ دنوں کے بعد اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دی۔ بھلا بتائیے جس انسان سے انسان خوش نہ ہو کیا اس کے ساتھ انسان اپنی تعلق داری رشتہ داری قائم رکھتا ہے؟ جس کسی سے انسان کو محبت نہ ہو کیا اس کے ساتھ انسان اپنا تعلق ایسے قائم رکھتا ہے؟ پہلی بیٹی دی، جنگ میں شریک نہیں کیا، پھر بھی اس میں سے مال غنیمت میں سے حصہ دیا، 20 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی، اور ایک بیٹی کے فوت ہونے کے بعد دوسری بیٹی نکاح میں دی۔ کیا خیال ہے یہ عثمان بن عفان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں تھی بھلا؟ اور جب یہ بیٹی حضور کی فوت ہو گئی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان بڑے روئے، بڑے پچھتائے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دوہری رشتہ داری تھی آپ سے، میری دوہری رشتہ داری تھی آپ سے، اب یہ بھی میری زوجہ فوت ہو گئی ہے،
لوگ مجھے داماد رسول کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، بھلا آپ میری نسبت آپ کے ساتھ کیسی رہے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ورطۂ محبت میں فرمایا، عثمان اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں عطا فرماتا، یکے بعد دیگرے جیسے یہ فوت ہوئی ہیں وہ فوت ہوتی جاتی، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عثمان بن عفان سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یکے بعد دیگرے اپنی بیٹیوں کا نکاح دینے کے لیے تیار ہیں سیدنا عثمان بن عفان کو۔ اگر کسی سے انسان کو محبت نہ ہو، انسان کسی سے خوش نہ ہو، تو اس کے ساتھ اس طرح وفاداری، اس طرح رشتہ داری نہیں نبھائی جاتی۔ یہ اسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ انسان خوش ہو، اس کے کردار، اس کے اعمال، اس کے اخلاق سے انسان راضی ہو، اس کے لیے انسان یہ جملے کہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عثمان بن عفان ہے کہ احد کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے کچھ صحابہ، ان صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، کچھ اور صحابہ بھی تھے۔ آپ احد پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے کہ محبت کے اندر آ کر پتھر، وہ احد پہاڑ وہ حرکت کرنے لگا، جھومنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ٹھوکر ماری پہاڑ کو، فرمایا احد آرام سے رہو، یعنی کیوں حرکت کر رہے ہو؟ آرام سے رہو، رک جاؤ، تم نہیں جانتے کہ تمہاری پشت پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نبی کھڑا ہے، اس کے ساتھ صدیق ہے، اس کے ساتھ 2 شہید ہیں، آرام سے رہو۔ احد پہاڑ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹھوکر کو دیکھا اور خاموش ہو گیا، آرام ہو گیا، اس کے اندر جو حرکت تھی وہ ٹھہر گئی۔ یہ شہید کون تھے؟ صدیق کون تھے؟ نبی کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ آپ کے ساتھ صدیق میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ شہیدوں میں سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور آپ نے ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا، عثمان ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں پریشان کریں گے، تمہیں فتنوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر ڈال دیں گے۔ عثمان تمہیں جو خلافت کا کرتا عطا کیا جائے گا، لوگ تم سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ عثمان وہ کرتا اتار کر لوگوں کو نہ دینا، یعنی خلافت نہ چھوڑنا، حتیٰ کہ وہ کرتا تم سے پھاڑ کر اتارا جائے، یعنی تمہیں شہید کر دیا جائے، شہادت قبول کر لینا، خلافت کو نہ چھوڑنا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی آئی، مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی، مال و متاع کی، اس موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے غلہ لے کر مدینہ کی منڈیوں میں پہنچے۔ بڑے بڑے تاجروں نے جا کر عثمان بن عفان سے سودا کرنا چاہا کہ ہمیں اتنے % منافع پہ یہ غلہ دے دو۔ عثمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کسی نے کہا 2%، فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کسی نے کہا 3%، کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کسی نے کہا 4% لے لو، کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کہا کتنا ملتا ہے؟ کہا مجھے 10% اس کا منافع مل رہا ہے۔ کتنے فیصد؟ 10% مجھے منافع مل رہا ہے۔ تو تاجر کہنے لگے، بھلا مدینہ میں ایسا کون سا تاجر ہے جو ہم سے بڑا سخی ہو، ہم سے بڑا مالدار ہو، جو تمہیں 10% اس کا منافع دینا چاہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے اس کو۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ اللہ کی ذات ہے جو مجھے 1 کے بدلے میں 10 گنا عطا فرمانے والا ہے، لہٰذا میں یہ سارا مال مسلمانوں کے لیے فری آف کاسٹ تقسیم کرتا ہوں۔ اور اللہ بھلا 1 کا بدلہ 10 دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ فرماتا ہے جو 1 نیکی لے کر آئے ہم اس کو 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ 1 نیکی کا بدلہ، اس کی سٹارٹنگ
بدلہ دینے کی کم از کم 10% سے ہے، پھر اس کو بڑھا چڑھا کر اللہ جتنا بیان کرنا چاہے۔ یہی عثمان بن عفان ہے، وہ جو بیر روما کنواں خریدا تھا، اس کے ارد گرد جو زمین تھی، لوگ آتے اور وہاں پر وہ پانی پیتے، کھجوریں کھاتے، گٹھلی پھینک دیتے، چلتے چلتے اس جگہ پر باغ بن گیا۔ اور آج اس جگہ پر کم و بیش 2500 سے زیادہ کھجوروں کے درخت ہیں، 2500 سے زیادہ اس زمین کے اوپر، اور وہ زمین پوری کی پوری خرید کر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ مدینہ میں میونسپلٹی کا آپ آفس میں جا کر دیکھیے، بیر روما اور اس کے ارد گرد جو خریدی گئی زمین ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کل ہی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، یقین جانے دل باغ ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے جیسے آپ نکلتے ہیں باب فہد کی سائڈ سے، جو جبل احد کی طرف رستہ جاتا ہے، تو سامنے ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے فندق وقف لعثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ ہوٹل وقف ہے عثمان بن عفان کے لیے۔ اس کی جتنی آمدن آتی ہے وہ ساری عثمان بن عفان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ کے بینکوں میں، سعودی عرب کے بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جس میں جتنا بھی فنڈ آتا ہے وہ عثمان بن عفان کے اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں جو ہے ہوٹل بننا شروع ہوا ہے، ایک اور ہوٹل جس کا نام ہی عثمان بن عفان ہے۔ یہ تو وقف ہے عثمان بن عفان کے نام پر، اس ہوٹل کا نام ہی عثمان بن عفان ہے، جس کی کم و بیش سالانہ اس کی آمدن 50 ملین سعودی ریال ہوا کرے گی۔ اس کی ماہانہ آمدن کتنی ہوگی؟ 50 ملین سعودی ریال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی 50 ملین کا مطلب کیا بنتا ہے؟ 1 ملین 10 لاکھ کا بنتا ہے۔ 1 ملین 10 لاکھ اور 50 ملین ریال سالانہ اس کی آمدن ہوگی، جس میں سے آدھا غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، آدھا پھر اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کیوں نہ ایسا جاری ہو کہ اس عثمان بن عفان نے اپنی زندگی میں کبھی مال کو اپنے لیے ترجیح ہی نہیں دی، جیسے آیا جب کبھی آیا اسلام کو ضرورت پڑی خرچ کر دیا۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ تا قیامت عثمان بن عفان کے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا، نبی علیہ الصلوۃ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق چلے گئے، عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں خلافت آئی۔ آپ 12 سال تک خلیفہ رہے قرۂ ارض پر، اور بڑی بڑی جنگیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں پیش آئیں۔ روم، کیسر، کسریٰ اور اسی طرح ان بڑی بڑی طاقتور قوتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا سیدنا عثمان بن عفان نے۔ یہ آپ کی خلافت میں یہ ساری جنگیں ہوئیں، جن کی ایسی کی تیسی کر دی ان کفار کی سیدنا امیر معاویہ نے، اور کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں تھی جس میں شکست ہوئی ہو مسلمانوں کو۔ یہ عثمان بن عفان کا زمانہ تھا۔ اور پھر کچھ نام لیوا اسلام کے اٹھے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ کے زمانے میں ایک بدبخت تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، عثمان بن عفان کے زمانے میں بھی ایک بدبخت نکلا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ اسی طرح اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہوا اور مسلمانوں کو تخریب کاری کے اندر اکسانے لگا۔ عثمان بن عفان کو پتہ چلا، آپ نے اس کو ملک بدر کر دیا۔ وہ جہاں جاتا وہاں اپنی تنظیم بناتا، وہاں سے اس کو ملک بدر کیا جاتا، پھر وہ آگے جاتا اپنی تنظیم بناتا اور پچھلی تنظیم سے رابطہ کرتا۔ اس طرح وہ اسٹرانگ ہوتا گیا، اور عثمان بن عفان سے کہا گیا اس کو قتل کر دیجئے، یہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، حضور کے زمانے میں بھی ایک منافق تھا، حضور نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو میں اسی لیے اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ کہیں گے عثمان اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن وہ ذلیل اور بدبخت انسان بڑھتا چلا گیا، اس کا نیٹ ورک بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیرا کر لیا۔
اور وہ عثمان جس نے 2 کنال جگہ خرید کر مسجد نبوی کو وقف کی تھی، اسی عثمان کا مسجد نبوی میں داخلہ بند ہو گیا۔ وہ عثمان جس نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کو پانی کے لیے وقف کیا گیا تھا، اسی عثمان کے لیے 40 دن تک بئر روما کا پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 40 دن تک بھوکے اور پیاسے رہنے والے عثمان بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ہر طرف سے گھیرا گیا۔ صحابہ کرام عثمان بن عفان کے گھر کی سیکورٹی کے لیے رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور حسین یعنی حسنین کریمین کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ اپنے خالو کے گھر کی حفاظت کرو، اور یہ حسنین کریمین کس کے گھر کے سیکورٹی گارڈ تھے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سیکورٹی گارڈ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکیدار بنے عثمان بن عفان کے گھر کے، دیگر کئی صحابہ چوکیدار بنے عثمان بن عفان کے گھر کے۔ آپ نے سب کو ہٹا دیا، فرمایا جاؤ چھوڑ دو مجھے میرے حال پر، اور ان کو جو کرنا ہے کرنے دو، مجھے لگتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہوں۔ مسلسل روزوں کی حالت ہے، فاقہ کشی کی حالت ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، صحابہ کرام چپکے سے کچھ نہ کچھ بھیج دیتے ہیں، اور یہ بلوائی، یہ بدبخت، یہ ظالم لوگ گھروں کو گھیرے ہوئے ہیں، برابر والے گھروں کو بھی خرید کر ان کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہو مسلمانوں نے دھوکہ کس بات سے کھایا کہ یہ جتنے لوگ عثمان بن عفان کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے تھے، یہ سب کے سب اپنے آپ کو قرآن کا قاری کہتے تھے، اور رات کو اتنی اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یار یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو خیر خواہ ہیں اسلام کے۔ اس طرح ان بدبختوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، کہ رات کو اتنی اونچی آواز میں یہ تلاوت کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اصل قاری قرآن کے تو اب آئے ہیں، بھلے ہمیں بھی کوئی قرآن آتا ہے۔ لیکن عزائم کیا تھے؟ اسلام کی عمارت کو گرانا، خلیفہ وقت کو شہید کرنا ان کا مشن تھا۔ 40 دن تک مسلسل گھیرا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، اور جب آپ کا وقت قریب ہوتا ہوا آپ کو محسوس ہوا تو آپ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے، کچھ سوالات کیے، اللہ اکبر کبیرہ، دل چیر دینے والے سوالات تھے۔ فرمایا لوگو، کیا یہ مسجد نبوی وہ مسجد نبوی نہیں ہے جس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر میں نے خرید کر دی تھی؟ لوگوں نے کہا ہاں وہی جگہ ہے۔ یہ ظالم لوگ جواب دے رہے ہیں کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے۔ تو فرمایا کیا آج اسی مسجد میں عثمان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو؟ لوگوں، کیا بئر روما وہ کنواں نہیں ہے جس کو خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا کہ لوگ اس سے پانی پئیں، فی سبیل اللہ وہ پانی پیتے رہے آج تک؟ کہا ہاں وہی کنواں ہے۔ تو کہا اسی کا پانی عثمان پر بند کر دیا تم لوگوں نے۔ لوگوں، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس کو 20 مرتبہ محمد عربی کی زبان سے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے؟ کہا ہاں وہی عثمان ہو۔ کہا پھر بھی تم میرے دشمن ہو کہ میں اسلام کا دشمن ہوں؟ کہا لوگوں، یہ بتاؤ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام احد پر کھڑے ہو کر احد کو ٹھوکر نہیں ماری تھی کہ احد ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، کیا میں ان میں شامل تھا کہ نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں تو شامل تھا۔ تو کہا پھر بھی تم میرے دشمن بنے ہوئے ہو۔ کہا لوگوں، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان خلافت کا کرتا تجھ سے چھینا جائے گا، تم خود اتار کر نہ دینا، یعنی خلافت نہ چھوڑنا، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ کہا ہاں تو وہی عثمان ہے۔ کہا اللہ کی قسم پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم یہ کرتا مجھ سے چھین سکتے ہو، مجھ سے اتروا نہیں سکتے، یعنی اب تم مجھے شہید کر سکتے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسلسل قرآن کی تلاوت کرنے والے عثمان قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ پہلے پارہ کے آخری صفحے کی آیت، آخری صفحے میں آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ نے اس آیت پر جب پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس ان قریب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، بس ان قریب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس آیت پر پہنچے
اور ایک ظالم نے تیر مارا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہرگ میں لگا، خون کا فوارہ نکلا، اور قرآن کریم کے اسی ورق پر، اسی آیت پر خون کا وہ چھینٹا گرا، سینے سے قرآن کو لگائے ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور زبان پر آخری کلمہ کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ آج ذلیل ترین نسل کے لوگ، جن کے نہ نسب کا پتہ ہے، نہ خون کا پتہ ہے، نہ ان کے باپ دادا کا پتہ ہے، اصلی ہیں کہ کس خون سے پیدا ہونے والی نسل ہے، وہ بکواس کرتی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ عثمان جن کے فضائل اور مناقب آپ نے ابھی سنے ہیں، وہ عثمان جو اس قدر باحیا کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، اس عثمان پر آج کچھ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ایک یاسین قادری بدبخت لعنتی ملعون خبیث النسل انسان، اس نے تقریر کی ہے، باقاعدہ انٹرویو دیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے مغلظات بکے ہیں، اللہ اس کی نسلوں کو تباہ کر دے، اور اس کو ایوارڈ دیا گیا ہے عثمان کے دشمنوں کی طرف سے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی بد نسلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، مسلمانوں کی غیرت کو مزید مت للکاریے۔ اللہ کی قسم، جس دن مسلمان کے اندر غیرت جاگ گئی، تمہاری نسلوں کو بھی ختم کر ڈالا جائے گا۔ اور آج لوگ منبر و محراب پہ کھڑے ہو کر 3 پہلے خلیفوں کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، ان کو لعن طعن سب و شتم کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو برباد فرما دے۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کے ادوار میں اسلام نے 44 لاکھ مربع میل کی حدود کو کراس کیا، ان کی عظمتوں کے خلاف جو انسان بکواس کرتا ہے، بھلا بتائیے کہ اس کی نسل کے اندر کوئی اصل نظر آتا ہے؟ اور جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت سنائی ہو، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، جن کو حضور اپنی زندگی میں جنت کی بشارت سنا جائیں، تو کیا تیری آنے والی نسلیں بھی اور ان کی آنے والی نسلیں بھی ان کو جنت سے باہر نہیں نکال سکتے، جن کو جنت میں خود حضور نے اپنے ہاتھوں سے داخل کر دیا ہو، اور جن کا سرٹیفکیٹ اللہ قرآن میں عطا فرما دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، تمہاری ساری نسلیں اگلی پچھلی بھی مل جائیں تو ان کے جنت کا قدم، جنت سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھو، فرمایا تم جب کبھی دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں نکال رہے ہیں، کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہارے اس شر پر تمہارے اوپر لعنت فرمائے، تم نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو۔ جو نبی کے صحابہ کو برا بلا کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کو کہو اللہ تمہارے اس شر پر تم پر لعنت کرے کہ تم نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک بدبخت فوت ہوا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، لیکن عثمان بن عفان سے بغض رکھتا تھا، آپ کو گالم گلوچ کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ کیوں جنازہ نہیں پڑھنا؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھتا تھا۔ حضور نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا۔ اور ہم مسلمانوں کی غیرت کیسی ہے کہ ہم صحابہ کو گالیاں دینے والوں کے خلاف، گالیاں دینے والوں کے ساتھ ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہمارے سامنے لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ان کی دوستیوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کرتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں رکھتے ہیں۔
قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سے پوچھ لیا میرے صحابہ کے خلاف لوگ زبان درازیاں کرتے تھے اور تم ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرتے تھے، مجھے بتائیے کیا میرے پاس اور آپ کے پاس جواب ہوگا؟ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی اولاد اسلام پر قربان کر دی، ان کے خلاف اگر کوئی زبان درازیاں کرتا ہے اور ہم خاموش رہیں کہ کیا کریں، مصلحت اسی کا نام ہے، ملک کے اندر قانون یہ ہو جائے گا، فلاں حرکت میں آ جائے گا، فلاں حرکت میں، تمہاری ایسی کی تیسی، تمہارے ان حرکتوں کو، تمہارے ان کرتوتوں کو اللہ کی قسم ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی قسم عمر دراز مانگ کر لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو قبر میں رات لکھی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے کسی کا باپ قبر میں نہیں لے جا سکتا، لیکن غیرت مند کی زندگی جیو، بے غیرتی کی، بے شرمی کی زندگی مت جیو، کہ اسلام غیرت مندوں کو پسند کرتا ہے، غیوروں کو پسند کرتا ہے، اپنا دفاع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں غیرت اور شرم عطا فرمائے، حیا عطا فرمائے، صحابہ کا دفاع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلاف کے نقش قدم پر رکھے، اور جب کبھی اس دنیا سے لے جائے ایمان کی حالت میں لے جائے۔ سیدنا عثمان بن عفان کے قاتلوں کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ عثمان غنی کے قتل میں شریک تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جتنے لوگ عثمان غنی کے قتل میں شریک تھے، اللہ کی قسم میں نے ان میں سے کسی بندے کے متعلق نہیں سنا کہ وہ فوت ہوا ہو اور فوت ہونے سے پہلے وہ پاگل نہ ہوا ہو۔ البدایہ والنہایہ کو پڑھ کر دیکھیے، 10ویں جلد کے صفحہ نمبر 331 میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کے جتنے قاتل تھے ان میں سے کوئی بندہ دنیا سے نہیں گیا، دنیا میں جانے سے پہلے اللہ نے اس کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا کہ وہ پاگل کتے کی طرح پاگل ہو گیا تھا۔ آج بھی صحابہ پر بھونکنے والوں کی زندگی کوئی آسان نہیں ہوتی، چھپ چھپ کر زندگی گزارتے ہیں، اور مرتے وقت بھی ان کی کوئی موت آسان نہیں ہوتی۔ بھلا جو اللہ کے دوستوں کو بکواسات کرتا ہو، اللہ کے نبی کے یاروں کے ساتھ جس کی دشمنی ہو، اللہ اس کی موت کیسے آسان کرے گا؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔